سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك
بك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر. حمد و صلات کے بعد میرے دوستو بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ بولنے اور ہم سب کو پھر اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر معراج کروائی. یہ سیر معراج یہ اس قدر حیران کن سفر تھا، حیران کن سیر تھی کہ آج تک لوگوں کے دماغوں میں، ان کے ذہنوں میں یہ سیر نہیں آ سکی کہ کیسے مصطفیٰ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے لامکان اور وہاں سے واپس بھی آ گئے، ٹائم بھی نہیں لگا. یہ کیسے ہو گیا؟ ہر انسان اگر اس کو عقل کے پیمانے پر رکھ کر سوچے تو یہ اس کی سوچ میں نہیں آ سکتا. تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ کے شروع میں پہلے اپنا ذکر فرمایا. اللہ نے فرمایا سبحان، میں پاک ہوں. دیکھو اس پر غور نہ کرنا کہ گیا کون ہے، کیسے گیا ہے،
بس غور کرنا ہے تو اس بات پر غور کرنا کہ لے کر کون سی ذات گئی ہے۔ وہ ذات پاک ہے، وہ ذات لا متناہی قوتوں کی حامل ہے، سارے کے سارے قوانین اسی کی تابع ہیں۔ وہ جب چاہے اپنے حبیب کو مکہ سے اقصیٰ تک اور اقصیٰ تک سے پھر لامکان کی سیر بھی کروا سکتا ہے۔ ایک اور وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو لفظ سبحان سے کیوں شروع فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ماں پہلی دفعہ بچے کو دیکھتی ہے نا تو دیکھ کر کیا کہتی ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اپنی توتلی زبان سے جب وہ پہلی دفعہ ماں کا نام یا باپ کا نام لیتا ہے تو ماں اور باپ خوش ہو کر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ بھی کہہ دو، ذرا اونچی کہہ دو۔ وہی بچہ بڑا ہوتا ہے، سکول جانے لگتا ہے، سکول جانے کے پہلے دن جب تیار شیار ہو کر ماں کے سامنے آتا ہے تو ماں دیکھ کر کیا کہتی ہے؟ بچہ اور بڑا ہو گیا، اپنی عروج کی منزلیں طے کرتا رہا، حتیٰ کہ اس کی شادی کا دن آ گیا۔ شادی کے دن جب وہ دولہا بن کر ماں کے سامنے آیا تو ماں نے کیا کہا؟ یارو یہی ہماری زندگی کا اصول ہے، جیسے جیسے ہم عروج کی منزلیں چڑھتے رہتے ہیں ویسے ویسے ہمارے بڑے ہمیں دیکھ کر اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ جب معراج کی رات آئی، محبوب اوپر جانے لگے، فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین، آج تیرا محبوب اس سفر پر آ رہا ہے جس سفر پر آج سے پہلے کوئی نہیں آیا، آج کے بعد بھی کوئی نہیں آئے گا، لیکن تیرے حبیب کی تو ماں ہی نہیں، تیرے حبیب کا والد بھی نہیں، تیرے حبیب کا دادا بھی نہیں، جو آج تیرے حبیب کو عروج پر جاتے ہوئے تیری پاکی بیان کرے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، پیارے فرشتوں، کیا ہو گیا اگر میرے حبیب کی ماں نہیں، باپ نہیں، دادا نہیں، حبیب تو میرا ہے، کوئی اور میری پاکی آج بیان کرے یا نہ کرے، میں آج خود ہی اپنی پاکی بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ نے اس وجہ سے بھی لفظ سبحان سے آیت کریمہ شروع فرمائی۔ پھر آگے آپ غور کریں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی، اللہ رب العزت نے اپنا نام اس میں جلالت نہیں ذکر فرمایا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا سبحان اللہ، یہ نہیں فرمایا، اپنا ذکر ہی نہیں کیا اس آیت کریمہ میں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت بھی بتانا چاہتے ہیں بھئی کام کو دیکھو، کام کو دیکھو، نام کی ضرورت نہیں ہے، کام ہی کافی ہے۔ ارے وہ ذات جو راتوں رات سونے مصطفیٰ کو معراج کروا سکتی ہے، وہ یقیناً اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے۔
آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اسرا، جس نے سیر کروائی۔ اسرا یہ رات کو سیر کرانے کو بھی کہتے ہیں۔ اسرا وہ ذات جس نے سون مصطفیٰ کو رات کو سیر کروائی۔ اب ذرا مجھے یہ بھی بتلاتے جائیں، یہ معراج شریف جو تھی یہ کس تاریخ کو ہوئی تھی؟ اونچی بولو۔ 27 تاریخ کو ہوئی تھی۔ تو دن کو ہوئی تھی کہ رات کو ہوئی تھی؟ رات کو ہوئی تھی۔ سورج کی روشنی بھی موجود نہیں تھی، اور 27 کو چاند بھی ہمیں عموماً چمکتا ہوا نظر نہیں آتا۔ چاند ہمیں زیادہ روشن چمکتا ہوا نظر آتا ہے 13 کو، 14 کو، 15 کو۔ 27 کو تو اندھیری رات ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو جب سیر کروانے کا ارادہ فرمایا تو نہ دن کی روشنی تھی نہ چاند کی روشنی تھی۔ ایسا کیوں کیا؟ یارو اگر اللہ رب العزت دن کو سیر کروا دیتا یا رات چاند کی روشنی میں سیر کروا دیتا، لوگوں نے کہہ دینا تھا مصطفیٰ روشنی کا محتاج ہے، روشنی ہوگی تو مصطفیٰ چلیں گے۔ اللہ نے رات کو سیر کروا کر یہ بتلا دیا مصطفیٰ چاند اور سورج کی روشنی کے محتاج نہیں، بلکہ چاند اور سورج اگر چمکے ہیں تو مصطفیٰ کے نور سے چمکے ہیں۔ ایسے ہی نہیں ہم کہتے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ مل کے پڑھ لو، چمک تجھ سے پاتے چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بعبدہ، اللہ نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ یہاں پر ہمارے جو مخالفین ہیں نا علمی طور پر، وہ ہمیں یہ طنز کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے یہاں بھی عبدی ہی فرمایا، بنوری ہی تو نہیں فرمایا نا، تو ثابت ہوا کہ مصطفیٰ یہ عبد تھے، بندے تھے، نور نہیں تھے۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ ذرا جلدی نہ کیا کیجئے، قرآن پڑھنا ہو تو ذرا احمد رضا کے غلاموں سے پڑھ کر دیکھا کیجئے۔ اللہ نے جہاں پر ذکر کیا ہے نا فرشتوں کا، وہاں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے پاک فرشتوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں بل عباد مکرمون، او یہ عبد ہیں، عزت والے عبد ہیں۔ اللہ رب العزت نوری مخلوق کو بھی لفظ عبد سے یاد کر رہا ہے
کیوں؟ کیونکہ عبد کا مطلب ہوتا ہے جو کسی کے کنٹرول میں ہو۔ تو فرشتے کس کے کنٹرول میں ہیں؟ اللہ کے۔ تو میرا مصطفیٰ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وجہ سے بھی عبدی ہی ارشاد فرمایا۔ اور اگر نہیں پھر بھی ضد ہی کرنی ہے تو میرے بھائی ذرا غور کر، اللہ نے اس میں بھی رسول ہی بھی تو نہیں فرمایا نا، اللہ نے اس میں بھی نبی ہی بھی تو نہیں فرمایا نا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مصطفیٰ اللہ کے رسول بھی نہیں ہیں، اللہ کے نبی بھی نہیں ہیں۔ اور یاد رکھو، اللہ نے جو لفظ عبد فرمایا ہے نا، یہ ان لوگوں کا رد فرمایا ہے جو یہ کہتے تھے کہ مصطفیٰ کو معراج جسمانی نہیں ہوئی بلکہ روحانی ہوئی، مصطفیٰ نے روحانی پرواز کی۔ اللہ نے لفظ عبد بول کر ارشاد فرما دیا، کیونکہ عبد جو ہے یہ روح اور جسم کے مرکب کو کہتے ہیں۔ مولانا بچیاں نو چپ کراؤ۔ ذرا محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیلن۔ لیلن کا مطلب ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں، یا اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت ہی عظیم رات میں۔ دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ اللہ نے سیر کروائی رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ سیر شروع کہاں سے ہوئی؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے یہ سیر شروع ہوئی، اور سیر چلی کہاں تک؟ مسجد اقصیٰ تک۔ مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھ دی ہیں۔ ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھ دی ہیں۔ اب ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ برکت مسجد کے اندر ہوتی ہے کہ باہر ارد گرد میں ہوتی ہے؟ اندر ہوتی ہے نا۔ یہاں دیکھو یہ مسجد ہے تو برکت یہاں پر ہوگی کہ باہر ہوگی؟ اندر ہی ہوگی نا۔ لیکن اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کچھ اور نہیں بلکہ انبیاء کی قبریں ہیں۔ تو پتہ چلا جہاں اللہ والے مدفون ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کا نزول ہوتا ہے۔ انہ هو السمیع البصیر۔ اور جب یہ سفر معراج ہو رہا تھا نا، اللہ سمیع بھی تھا، سننے والا بھی تھا، اللہ بصیر بھی تھا، اللہ دیکھنے والا بھی تھا۔ ایک ترجمہ یہ ٹھیک ہے، اور ایک اور ترجمہ بھی کیا جاتا ہے جب اللہ نے مصطفیٰ کو سیر کروائی تو سیر ایسی تھی کہ میرا مصطفیٰ سمیع بھی تھا، سن بھی رہا تھا، بصیر بھی تھا، میرا مصطفیٰ سب کچھ دیکھ بھی رہا تھا۔
اچھا، معراج شریف کی جو ابتدا ہے وہ ہوئی ہے ام ہانی کے گھر سے۔ ام ہانی کون ہیں؟ بعض احباب نے یہ کہا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ ام ہانی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بہن ہیں۔ وہ اللہ رب العزت نے جب سفر معراج، سیر معراج کروانا تھا تو اس کی ابتدا علی کے گھر سے شروع فرمائی، تاکہ پتہ چل سکے علی کی عظمتیں کیا ہیں۔ علی کو معمولی نہ سمجھنا، علی ہر اہم موقع پر مصطفیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ معراج کی رات ہو تب بھی علی کے خاندان کے گھر سے ابتدا ہوتی ہے، اور اگر ہجرت کی رات ہو تب بھی اللہ کے حبیب مصطفیٰ اپنا بستر جو ہے وہ علی کے حوالے کر جاتے ہیں۔ خیر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آرام فرما تھے۔ اچھا، بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے خام خواہ کے کیڑے نکالنا۔ ایک مولوی صاحب ہیں، سرگودا کے رہنے والے، ابھی زندہ ہیں، اپنے نہیں ہیں وہ۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ام ہانی والی جو بات ہے نا، یہ غلط ہے، کیونکہ مصطفیٰ ام ہانی کے گھر رات کو کیا کر رہے تھے؟ ام ہانی کون سا ان کے لیے محرم تھی؟ تو اس طرح کا کر کے انہوں نے اعتراض کیا اور یہ کہا کہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے، من گھڑت ہے۔ بھائی، یہ محرم اور یہ پردوں کے احکام نازل کب ہوئے ہیں؟ یہ تو ہوئے ہیں مدینہ میں۔ معراج ہو رہی ہے مکہ میں، اور علی تو رہتے مصطفیٰ کے گھر تھے، اور مصطفیٰ جناب ابی طالب کے گھر میں رہتے تھے، تو ان کے درمیان تو کوئی صورت تھی نہیں، یہ تو ہمیشہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ اور یہ کہنا کہ یہ نامحرم تھے اس لیے مصطفیٰ اس کے گھر میں کیا کر رہے تھے، تو یہ سوائے جہالت کے اور کوئی کام نہیں ہے۔ خیر، مصطفیٰ سو رہے تھے، اور میں عموماً ایک بات کیا کرتا ہوں، جہاں ہم میں اور مصطفیٰ میں کروڑوں اربوں کھربوں فرق ہے نا، وہاں ایک فرق اور بھی ہے، اور وہ کیا فرق ہے؟ ہم سوتے ہوں نا تو ہم عجیب سے ہی لگتے ہیں۔ اگر نہیں یقین تو اپنے کسی بھائی کو کہنا، یار جب میں سو رہا ہوں تو ذرا میری ویڈیو تو بنانا، جب میں لمبے لمبے خراٹے لے رہا ہوں میری ویڈیو بنانا، اور ویڈیو بنا کر ذرا فیس بک پہ اپلوڈ تو کر دینا۔ تو جب فیس بک پہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی پھر تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ تم سوتے ہوئے کیسے لگتے ہو۔ ہم سوتے ہوئے عجیب سے لگتے ہیں، پر یارو میرا مصطفیٰ سوتے ہوئے بڑا ہی حسین لگا کرتا تھا۔ جبریل آئے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل مصطفیٰ کو لے کر آؤ۔ جبریل آئے، جبریل نے مصطفیٰ کو سوتے ہوئے دیکھا تو جسے کہتے ہیں نا اپنی سدھ بدھ کھو دینا، جبریل اتنا حسن دیکھ کر اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھے، اور اللہ کا حکم تھا لے کر آؤ۔ منظر بڑا خوبصورت تھا، دل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ منظر آنکھوں سے اوجھل ہو۔ اللہ رب العزت سے جبریل نے عرض کی، جبریل امی عرض کرنے لگے، یا رب العالمین مجھے ایک بات تو بتا،
تو نے مجھے سارا کا سارا نور کا بنایا، لیکن میرے ہونٹ کافور کے کیوں بنائے؟ مجھے اس کا جواب تو عطا فرما۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، پیارے جبریل تو نے پہلے بھی ایک دفعہ مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا، میں نے تمہیں جواب نہیں دیا، آج میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ میں نے تمہیں سارا کا سارا نور کا بنایا، لیکن تمہارے ہونٹ کافور کے اس لیے بنائے تاکہ معراج کی رات آئے، تو میرے حبیب کو اٹھانے کے لیے آئے اور تجھے کچھ اور سمجھ نہ آئے، تو اپنے ہونٹ مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دے، کافور کی ٹھنڈک سے میرا مصطفیٰ آنکھیں کھولے۔ اس لیے میں نے تیرے ہونٹ کافور کے بنائے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ ہے کتنے حسین تھے۔ ایک دفعہ جبریل امی سے آپ نے ارشاد فرمایا، پیارے جبریل یہ تو بتاؤ، تم تو ہر نبی کے پاس آتے جاتے رہے ہو، ہر نبی کو تم نے دیکھا ہے، اتنی تمہاری عمر ہے، اور کوئی ہم جیسا حسین بھی دیکھا ہے کہیں؟ یارو جبریل نے عرض کیا، قلبت الارض مشارقها ومغاربها ما رأيت افضل منك یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، میں نے مشرق والے بھی چھان ڈالے، میں نے مغرب والے بھی چھان ڈالے، لیکن یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر ہنسی میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اسی وجہ سے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پایا کا نہ پایا، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پایا کا نہ پایا۔ جبریل امین نے سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک تلووں کا بوسہ لیا، آپ کو اٹھایا، ام ہانی کے گھر سے آپ اٹھے اور اٹھ کر حتیم کعبہ میں جا کر آپ پھر ایک دفعہ سو گئے، پھر سو گئے۔ اچھا، یہ بات انسانی مزاج کے بڑی خلاف ہے۔ ہم نے کسی بڑی ذات کے پاس جانا ہو نا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں رات کو نیند ہی نہیں آتی، ہم جاگتے رہتے ہیں۔ اور مصطفیٰ کو تو اللہ نے سیر کروائی، سیر معراج، اور اسی سیر کا مزہ آتا ہے جس کا پہلے پتہ ہو کہ ہم نے سیر کرنی۔ اچانک سے اٹھا کر اگر کبھی کہیں کسی کو لے جایا جائے تو اس کو یہ مزہ نہیں آتا، شروع میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت تو مصطفیٰ کو ہمیشہ تکالیف سے بچاتا رہا ہے۔ مصطفیٰ کو یہ پتہ تھا۔ ویسے بھی ہم مصطفیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، اول و آخر
سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب، اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب نبی جی، اللہ 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 لا الہ۔ مصطفیٰ کو تو پتا تھا کہ ہم نے آج رات سیر معراج پر جانا ہے، اور ہماری تو عادت یہ ہے کہ بڑی ذات کے پاس جانا ہو تو رات کو نیند ہی نہیں آتی۔ یہ بات ان لوگوں کو زیادہ اچھے سے سمجھ آ سکتی ہے جنہوں نے اگلے دن مدینے کا سفر کرنا ہو۔ اللہ ہم سب کو مدینے کا سفر کرائے، اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار مدینہ شریف کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ ہمیں نیند ہی نہیں آتی، اور مجھے یاد ہے جب میں آخری دفعہ حاضر ہوا تو ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں 4 گھنٹے پہلے، میں ایئرپورٹ پر 6 گھنٹے پہلے ہی پہنچ گیا، کہیں جہاز مجھے لیے بغیر ہی نہ چلا جائے، تو میں 6 گھنٹے پہلے ہی پہنچ گیا۔ اور جب بڑی ذات کے پاس جانا ہو تو انسان پورے طریقے سے ایکٹیو رہتا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مصطفیٰ جب جبریل آتا، مصطفیٰ یا تو جاگ رہے ہوتے، اگر جبریل نے آ کر اٹھایا تھا تو مصطفیٰ فوراً تیار ہوتے، کہتے چلو جبریل چلتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مصطفیٰ حتیم میں گئے اور حتیم میں جا کر پھر سو گئے۔ جبریل نے دوبارہ سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک تلووں کو بوسہ دیا، اور 2 دفعہ بوسہ ہو گیا۔ گویا جبریل بھی یہ کہہ رہے تھے، آقا میری میں آقا تیری میں راج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری میں راج کے میری میں راج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ 2 دفعہ بوسہ لیا۔ 2 دفعہ بوسہ لینے کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ آپ نے آنکھیں کھولی، اب آپ کا شرح صدر ہوا۔ بعض لوگ اس کو شک صدر بولتے ہیں، میں یہ لفظ نہیں بولتا، کیونکہ شک کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا، اور لفظ پھٹ جانا یہ سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بولنا یہ مجھے تھوڑا اچھا نہیں لگتا۔ میں یہ لفظ نہیں بولتا، میں وہ لفظ بولتا ہوں جو اللہ نے مصطفیٰ کے لیے بولا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
الم نشرح لک صدرک، پیارے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینہ مبارک کو کھول نہیں دیا؟ اب جب پاک سینہ کھولا گیا، زمزم کو لایا گیا اور زمزم کو لا کر قلب مصطفیٰ کے ساتھ مس کیا گیا۔ بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ زمزم کو لا کر قلب مصطفیٰ کو زمزم کے ساتھ دھویا گیا۔ میں کہتا ہوں نہیں، اور زمزم کو سونے مصطفیٰ کے پاک دل کے ساتھ مس کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو انوار و تجلیات مصطفیٰ کے قلب انور پر وارد ہوتے ہیں، وہی انوار و تجلیات زمزم کے اندر بھی جاری و ساری ہو جائیں۔ تبھی تو فرمایا گیا ہے نا کہ زمزم کو جس نیت کے ساتھ پیو گے، زمزم تمہیں وہی فائدہ عطا فرمائے گا۔ بھوک لگی ہوئی ہے اور زمزم پیو اس نیت کے ساتھ میری بھوک ختم ہو جائے، تمہاری بھوک ختم ہو جائے گی۔ اور اگر بیمار ہو اور دل میں یہ خواہش ہے کہ میں شفا یاب ہو جاؤں، اور دل میں عقیدہ بھی ہے، زمزم کی عظمت بھی دل میں ہے، تو جب یہ عظمت دل میں رکھ کر پیو گے تو اللہ رب العزت پھر تمہیں شفا بھی عطا فرما دیں گے۔ اچھا، یہاں علماء کے درمیان ایک بحث ہو گئی۔ بحث یہ ہوئی، آیا کہ زمزم افضل ہے یا حوض کوثر کا پانی افضل ہے؟ یہ بحث ہو گئی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حوض کوثر یہ افضل ہے۔ دلیل انہوں نے یہ دی کیونکہ حوض کوثر ملنا ہے ہمیں آخرت میں، اور اعتبار آخرت کا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے حوض کوثر جو ہے یہ افضل ہے زمزم سے۔ جو دوسری طرف علماء تھے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا نہیں، زمزم افضل ہے، کیونکہ زمزم کو 2 نبیوں سے نسبت حاصل ہے۔ ایک جناب اسماعیل علیہ السلام اور ایک سونا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جس پانی کو 2 نبیوں کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے وہ زیادہ افضل ہوتا ہے۔ یہ بحث چل ہی رہی تھی علماء کے درمیان کہ انہی علماء میں ایک عاشق رسول آ گیا، اور ذرا پیار سے کہہ دو حسان الہند آ گئے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی رحمہ اللہ آ گئے۔ آپ سے پوچھا گیا حضرت جی فرمائیے تو صحیح، یہ زمزم افضل ہے یا حوض کوثر افضل ہے؟ آپ نے عاشقانہ جواب دیا، آپ نے فرمایا نہ زمزم افضل ہے نہ حوض کوثر افضل ہے، یہ دونوں پانی افضل نہیں ہے، افضل کوئی اور پانی ہے۔ سارے حیران ہو کر کہنے لگے حضرت جی اور پانی کون سا ہے جو ان دونوں سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ پانی جو مصطفیٰ کی پاک انگلیوں سے نکلا تھا وہ پانی سب سے زیادہ افضل ہے۔ حدیبیہ کا مقام تھا نا، صحابہ نے عرض کی آقا پانی کوئی نہیں، پانی ختم ہو گیا ہے، بس اتنا ہی پانی رہ گیا ہے جس سے آپ وضو کر رہے ہیں۔
مصطفیٰ نے پیالے کے اوپر یوں کر کے اپنا ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، ہوا کیا، آپ کی ہر انگلی سے اللہ نے پانی کا فوارہ جاری فرما دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت اسی بات کی طرف اشارہ کر کے آپ ارشاد فرماتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت، اوے ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ کسی نے سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھا، حضرت جی اگر وہ پانی سب سے افضل ہے تو حوض کوثر کے بارے میں پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سیدی نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا حوض کوثر کے بارے میں پوچھتے ہو، اور مصطفیٰ کی تو شان یہ ہے جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل۔ سلسبیل ایک جنت کی نہر کا نام ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ مصطفیٰ کی دو بوندیں ہیں بس، اور جس کی دو بوند ہیں کوثر، جس کی دو بوند ہیں کوثر سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا بھی سب سے میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے قومی ترانہ۔ قومی ترانہ ہر پاکستان کو یاد ہوتا ہے، کیونکہ اسکولوں میں روز تو پڑھتے ہیں، روز سنتے ہیں تو وہ یاد رہتا ہے۔ ایک ہے قومی ترانہ اور ایک ہے سنیوں کا ترانہ۔ اور سنیوں کا ترانہ کیا ہے؟ یہی سیدی اعلیٰ حضرت کے اشعار، سب سے کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے سب سے بھی سب سے بالا خلق سے اولیاء خلق سے خلق سے
اور رسولوں سے